رات کے سناٹے میں جب سارا گاؤں نیند کی آغوش میں جا چکا تھا، صبا اپنی کھڑکی کے پاس بیٹھی تھی۔ باہر چاندنی زمین پر سفید چادر کی طرح بچھ چکی تھی اور ہوائیں سرسرا رہی تھیں۔ صبا ہمیشہ سے تنہائی پسند لڑکی تھی جو خاموش راتوں میں دیر تک جاگتی، چاند کو تکتا کرتی اور اپنے خیالات میں کھو جاتی۔ مگر اسے اندازہ نہیں تھا کہ اس کی زندگی میں ایک ایسا موڑ آنے والا ہے جس کے بعد کچھ بھی پہلے جیسا نہیں رہے گا۔ یہ کہانی ایک ایسی محبت کی ہے جو دو دنیاؤں کے درمیان تھی، ایک ایسی محبت جو نہ مکمل ہو سکتی تھی اور نہ ہی ختم۔ صبا کا خاندان ایک پرانی حویلی میں منتقل ہوا تھا۔ یہ حویلی کئی سالوں سے ویران پڑی تھی اور مقامی لوگ اس کے بارے میں عجیب و غریب باتیں کرتے تھے۔ گاؤں کے بزرگ کہتے تھے کہ یہاں رات کو عجیب سی آوازیں آتی ہیں، پرچھائیاں نظر آتی ہیں، اور کچھ لوگوں نے تو یہ بھی دعویٰ کیا تھا کہ اس جگہ پر کوئی نظر نہ آنے والا وجود رہتا ہے۔ مگر صبا کے والدین نے ان باتوں کو محض کہانیاں سمجھا اور اس حویلی میں رہائش اختیار کر لی۔ حویلی بہت خوبصورت تھی مگر اس میں ایک اداسی بسی ہوئی تھی، جیسے اس کے پتھر، دیواریں اور دروازے کوئی پرانی کہانی چھپائے بیٹھے ہوں۔ شروع میں سب کچھ نارمل تھا مگر چند دنوں کے بعد عجیب واقعات ہونے لگے۔ کبھی کھڑکی خود بخود کھل جاتی، کبھی صبا کو اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوتا اور کبھی آئینے میں اسے کسی کی دھندلی سی جھلک نظر آتی، مگر جب وہ پلٹ کر دیکھتی تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ ایک رات صبا اپنے کمرے میں کتاب پڑھ رہی تھی جب اچانک ہوا کا ایک تیز جھونکا آیا اور کھڑکی زور سے کھل گئی۔ کمرے کی موم بتی بجھ گئی اور کمرے میں مکمل اندھیرا چھا گیا۔ اچانک صبا نے ایک سرگوشی سنی۔ صبا! وہ گھبرا کر پلٹی مگر کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، وہ ہمت کر کے اٹھی اور کھڑکی بند کرنے کے لیے بڑی ہی تھی کہ پھر وہی سرگوشی سنائی دی۔ صبا! اس بار آواز پہلے سے زیادہ واضح تھی، جیسے کوئی بہت قریب کھڑا ہو۔ صبا نے کانپتی آواز میں پوچھا، کون ہو تم؟ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد ایک ہلکی مگر درد بھری آواز آئی، میں وہ ہوں جسے تم دیکھ نہیں سکتی مگر میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ صبا کا پورا جسم سن سا ہو گیا۔ اس نے ہمت کر کے دوبارہ پوچھا، کیا تم کوئی روح ہو؟ کچھ لمحوں کی خاموشی کے بعد وہی آواز ابھری، ہاں میں زریاب ہوں اور یہ حویلی کبھی میرا گھر تھی۔ زریاب کی آواز میں عجیب سا سکون تھا، جیسے وہ صدیوں سے صبا سے بات کرنے کا انتظار کر رہا ہو۔ آہستہ آہستہ صبا اور زریاب کے درمیان گفتگو ہونے لگی۔ صبا کو اب اس کی عادت ہو گئی تھی۔ زریاب کی کہانی بہت پرانی تھی۔ وہ ایک نوجوان تھا جو کئی سال پہلے اس حویلی میں رہتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ زریاب کو اپنی زندگی میں سچی محبت نہیں ملی اور ایک حادثے کے بعد اس کی روح ہمیشہ کے لیے اسی حویلی میں قید ہو گئی۔ صبا حیران تھی کہ اسے زریاب سے ڈر کیوں نہیں لگ رہا تھا، بلکہ وہ اس کی موجودگی کو محسوس کر کے ایک عجب سا سکون پانے لگی تھی۔ وقت گزرتا گیا اور صبا زریاب کی کہانی میں کھو گئی۔ وہ روز اس سے بات کرتی، اپنے دل کی ہر بات کہتی، اپنے خواب، اپنے جذبات، سب کچھ، اور زریاب ہمیشہ اسے سنتا۔ کبھی کبھی وہ سوچتی کہ شاید یہ سب اس کا وہم ہے، مگر جب بھی وہ اسے پکارتے ہوئے اس کی سرگوشی سنتی تو اسے یقین ہو جاتا کہ زریاب حقیقت میں اس کے ساتھ ہے۔ یہ ایک ایسی محبت تھی جو نہ دیکھی جا سکتی تھی، نہ چھوئی جا سکتی تھی، مگر پھر بھی صبا کو محسوس ہونے لگا کہ اس کا دل زریاب کی طرف کھنچنے لگا ہے۔ ایک رات صبا نے زریاب سے پوچھا، کیا تم کبھی اس دنیا میں آ سکتے ہو؟ زریاب نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد جواب دیا، کچھ محبتیں صرف کہانیوں میں خوبصورت لگتی ہیں صبا، حقیقت میں وہ بہت دردناک ہوتی ہے۔ صبا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کانپتی آواز میں کہا، مگر میں تمہیں محسوس کر سکتی ہوں تو تم میرے لیے حقیقت کیوں نہیں بن سکتے؟ زریاب نے افسردگی سے کہا، کیونکہ میں اس دنیا کا نہیں ہوں اور تم میری دنیا میں نہیں آ سکتی۔ اب زریاب کی آواز کم سنائی دینے لگی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ صبا کی زندگی سے دور ہو رہا تھا۔ صبا راتوں کو اسے بلاتی مگر کوئی جواب نہ آتا۔ ایک رات وہ حویلی کے پرانے درخت کے نیچے جا بیٹھی۔ اس نے آنکھیں بند کی اور آنسو بہنے لگے۔ اچانک ہوا میں ایک ہلکی سی سرگوشی گونجی۔
صبا محبت ہمیشہ رہتی ہے چاہے ہم ساتھ نہ ہوں۔ اور پھر مکمل خاموشی چھا گئی۔ صبا نے اس کے بعد زریاب کی آواز کبھی نہیں سنی، مگر وہ ہر رات چاندنی میں بیٹھ کر اسے محسوس کرتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ زریاب کہیں نہ کہیں اب بھی اس کے قریب ہے، بس نظر نہیں آتا۔ کچھ محبتیں مکمل نہیں ہوتی مگر وہ کبھی ختم بھی نہیں ہوتی، کیونکہ محبت ہمیشہ نظر آنے والوں سے نہیں ہوتی، بعض اوقات وہ ان سے بھی ہو جاتی ہے جو صرف محسوس کیے جا سکتے ہیں۔